الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کثیر التعداد علماء کرام خصوصاً حضرت علامہ احسان اللہ صاحب مجددی میرے سندھ سے تشریف لائے ہوئے پیر بھائی حضرت قبلہ غلام قاسم صاحب مشوری اور ان کے ساتھ میرے پیارے پیر بھائی احمد بھائی اور حضرت قبلہ رسول بخش صاحب مشوری، جناب حضرت قبلہ ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب قاسمی، دیگر معزز مکرم بزرگوں بھائیوں عزیزوں، اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضور محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ فقیر سے پہلے آپ نے علماء اکرام کے بہت سارے خطابات سنے۔ تمام علماء اکرام کو موضوع پر بولنے کے لیے درخواست کی گئی تھی۔ ان علماء اکرام نے اپنے اپنے موضوعات پر بولنے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کریم ان سب کا ارشاد فرمانا، ہمارا سننا قبول اور منظور فرمائے، ہمیں ان سے مستفید ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کے دوران بھی بعض اوقات قاری حضرات سے کوئی زبر زیر کی خطا ہوئی، ہم نے اس کی اصلاح کر دی۔ اسی طرح نعت یا کلام میں بھی اگر کسی سے کوئی لفظی اونچ نیچ ہوئی ہے یا قابل اصلاح چیز تھی تو وہ بھی ہم نے نوٹ کر لی ہے۔ ان ساری چیزوں کی اصلاح کر دی جائے گی اور انشاءاللہ تعالی شریعت کا دامن نہیں چھوٹے گا۔ آج ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف کے عنوان سے انعقاد پذیر محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم معجزہ کے اندر بہت سارے علمی پہلو، سبق آموز پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے بے شمار پہلو پوشیدہ ہیں۔ معراج شریف ام المعجزات ہے، اس کے اندر بہت سارے معجزے ہیں۔ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں اور فقیر سے پہلے جو تلاوت کی گئی سورۃ النجم کی پہلی میرا خیال 18 آیتیں وہ بنتی ہیں جن کی تلاوت کی گئی ہے، ان کا ترجمہ بھی آپ نے سنا۔ وہ مربوط قسم کا تفسیری ترجمہ تھا جو فقیر نے لکھا ہے، اور وہ ترجمہ آپ کو آسانی سے ان آیات کو سمجھانے کے لیے سنایا گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار قریش کو، ارد گرد کے لوگوں کو، حتیٰ کہ طائف کے لوگوں کو جب دعوتیں دینے کے بعد اور ان کی طرف سے نامناسب رد عمل کو برداشت کرنے کے بعد اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور آپ کے چچا جناب ابو طالب کی وفات کے بعد نہایت دکھ کے عالم میں حرم شریف میں آرام فرما ہوئے تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھی دل کو راحت پہنچانے کے لیے اپنے پاس بلانے کا پیغام بھیجا۔ اس میں ایک سبق تو یہ ہے کہ دکھی دلوں کا مداوع اللہ خود کرتا ہے، اور دکھی دل اللہ کو بڑا پسندیدہ ہوتا ہے۔ سکھی لوگ اللہ سے دور ہوتے ہیں، جتنا کوئی دکھوں میں ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ درویش لوگ اسی لیے راحتوں کو، خوشیوں کو اور طرح طرح کی آسائشوں کو اور بادشاہوں والے لباسوں کو، بادشاہانہ رہائشوں کو پسند نہیں کرتے۔ ان کو زمین پہ بیٹھنا، عاجزی کے ساتھ رہنا، بے شک درد منداں دے دیرے جت تھلڑا جت سنجڑیاں جاہیں، بے شک درد منداں دے دیرے جت تھلڑا، درد مندوں کے ڈیرے وہاں ہوتا ہے جہاں تھلڑا ہوتا ہے، نیچی جگہ ہوتی ہے۔ جت سنجڑیاں جائیں، جس جگہ پر جائیں جگہیں سنجی ہوتی ہیں، ویرانے ہوتے ہیں۔ خواجہ غلام فرید صاحب نے آ دیکھ غریب دا بیت حزن، اے محبوب آ کے دیکھو اس غریب کا ڈر والا کمرہ، بیت حزن۔ تو یہ بیت حزن جسے اللہ نصیب کرتا ہے اسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، امام احمد بن حنبل نے یہ نقل کیا ہے کتاب الزہد کے اندر، اے اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ اللہ نے فرمایا انا عند المنکسرۃ لقلوبہم، فرمایا مجھے ڈھونڈنا ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو۔ سونا ٹوٹے ہوئے دل کو کشف ہوتا ہے، ترنگ والے دل کو اللہ کی طرف سے کوئی سگنل نہیں آتا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ تکالیف برداشت کی اور تکلیفیں برداشت کر کے دشمنوں کو دعائیں ہی دی ہیں، تو جتنا آقا تکلیف برداشت کرتے گئے اور دشمنوں کو جتنی دعائیں دیتے گئے، درجات کی تو پہلے ہی کوئی حد نہیں تھی، مزید اللہ کریم کی طرف سے نوازشات کے دروازے کھلتے گئے۔ اب عرش پہ اپنے پاس بلا کے دیدار کرا دینے سے اوپر کون سی نعمت ہو سکتی تھی؟ اللہ کریم جل شانہ نے ان حالات کے بعد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر آمنے سامنے بٹھا کر اپنے دیدار سے مشرف فرما دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج فرمائی تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک لگ بھگ 50 سال، اتنی عمر مبارک تھی، 49-50 سال عمر مبارک تھی۔ اللہ کے محبوب ہیں، اور نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے۔ آقا کے اوپر جتنی عطائیں ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور وہ وہبی چیزیں ہیں، خدا داد چیزیں ہیں۔ لیکن پھر بھی 50 سال کی عمر میں اللہ کریم نے اپنے پاس بلایا ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، اللہ کریم جل شانہ کی ایک روٹین ہے، ایک سنت مبارکہ ہے۔ تو اور میں کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم آتے ہی پہلے ہی دن بیعت ہوتے ہی زیارتوں کے چکروں میں پڑ جائیں۔ ہاتھ دیا تو غوث پاک کی زیارت ہونی چاہیے تھی، اتنا میں نے درود شریف پڑھا تو حضور کی زیارت ہونی چاہیے تھی۔ اس قسم کی فرمائشیں، اس قسم کی اپنے آپ پر نظر کیے بغیر محض ادھر سے توقعات، سنا اللہ کے در پہ بیٹھے رہو، ادھر سے کمی نہیں ہے، کمی اگر ہوتی ہے تو ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے، ظرف کی کمی ہوتی ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے پیدا شدہ کمیاں ہوتی ہیں، اپنے ذکر اور فکر کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اچھا طالب اور اچھا فقیر وہ ہے جو اپنے رب سے شکوہ کرنے کی بجائے اپنا محاسبہ خود کر کے اپنی غلطیاں پکڑ کے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو لوگ صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی، 5 وقتی نماز بھی پڑھیں، صحیح طریقے سے ذکر بھی کریں،
اس پر بھی اللہ پر واجب کوئی نہیں ہے کہ ایسے بندے کو اپنی نوازشات سے اور عطاؤں سے نوازتا رہے. کوئی اللہ پر واجب نہیں. پھر بھی اس کی مرضی ہے کہ کب وہ کرم کا دروازہ کھولے گا. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ کام سے لگے رہو. مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھل لاؤنا, لاوے یا نہ لاوے. اور صرف دروازے پہ بیٹھے رہنا اور اپنا محاسبہ کرتے رہنا. میری صرف طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہے نا. بلے شاہ او دی او جانے, سانو اپنی توڑ نبھاون دے. تو اپنی توڑ نبھا. تیرے ذمے کیا ڈیوٹی تھی, تو اس کا محاسبہ کر, اپنا جائزہ لے. اور اگر ذکر کر کر کے, مراقبے کر کر کے تھک بھی جاؤ نا, تو دروازہ پھر بھی وہی ہے. اللہ کی طرف سے اگر جواب آ جائے نا کہ آج کے بعد تیری کوئی عبادت قبول نہیں, دروازہ پھر بھی وہی ہے. اللہ کی طرف سے اگر حکم آ جائے کہ تو عبادت کر یا نہ کر, تیرے لیے دوزخ لکھ دی گئی ہے, دروازہ پھر بھی وہی ہے. ایسے فقیر کو اللہ تعالی عطا فرماتا ہے, کرم کے دروازے کھولتے ہیں. اپنے رب کو منانا اتنا آسان نہیں ہے. یہ قوالوں کی قوالیاں ہوتی ہیں. رب منانا کوئی اوکھا نہیں, 2 نفل پڑھو رب من جاتا ہے, یار نو منانا اوکھا ہے. سونا, اللہ کریم کو منانا خدا کی عظمت کی قسم جو شیر لانے کے برابر ہے. اس کا معیار بہت اونچا ہے. ادھر ڈھولے مائیے نہیں چلتے, یہاں سنجیدہ لوگ رہتے ہیں اور وہاں سنجیدہ باتیں چلتی ہیں. اللہ کرے در نہ چھوٹے. سونا, بس ادھر سے کچھ بھی آئے, ہمارا کام ہے کہ رب کے دروازے پہ بیٹھے. ہم نے اس کے سامنے قربان ہی کیا کیا ہے, کچھ نہیں دیا. جس نے بھی یہ اللہ کا قرب پایا ہے نا, یہ ولایت پائی ہے, اس نے مر کے ہی پائی ہے. اور مرنا یہ نہیں ہوتا جس طرح ہم نے سمجھا ہوا ہے. سچی مچی جان دینا پڑتی ہے, اور جان کے ساتھ کیا کچھ دینا پڑتا ہے نہ میں بتا سکتا ہوں نہ آپ برداشت کر سکتے. جتنی کسی کی منزل ہوتی ہے اتنی بڑی قربانی دینا پڑتی ہے, اتنا بڑا امتحان آتا ہے. یہ راستہ ہی قربانیوں کا راستہ ہے. اور سب کچھ دے کے بھی پھر بھی یہ دعویٰ نہیں کرنا کہ میں نے بس بہت کچھ دے دیا ہے, اب تو میرا کام ہو جانا چاہیے تھا. ایسا نہیں. نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے, پھر بھی میں بیٹھا ہوں. دینا نہ دینا تیرا کام ہے, میں نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے. ہم نے سب سے بڑی خطا شاید یہی کی ہوئی ہے کہ ہم اللہ کی ڈیوٹی اپنے ذمے لے لیتے ہیں. جو اللہ کا کام ہے وہ ہے عطاؤں سے نوازنا. تیرا کام عطائیں لینا, عطائیں مانگنا اور عطاؤں کے مطالبات کرنا اور احتجاج کرنا نہیں ہے. تیرا کام تو ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے, پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ. وہ دیتا ہے تو دے, نہیں دیتا تو یہ اس کا کام ہے. میرا کام ہے دروازے پہ چوکڑی مار کے بیٹھ جانا. شاہ عبداللطیف بھٹائی علیہ رحمت لکھتے ہیں, جے لیلائی نہ لہیں تاں پن لیلا ہیج, آسروں میں لاہیج جو سجن باجھیندڑ گھڑوں. اگر منتیں کرتے کرتے تھک جاؤ تو پھر بھی منتیں ہی کرتے رہو. جے لیلائی نہ لہیں تاں پن لیلا ہیج. منت کرتے کرتے مانگتے مانگتے تھک جاؤ نا, کچھ نہ ملے, پھر بھی منت کرنے کا کام نہ چھوڑنا. آسروں میں لاہیج جو سجن باجھیندڑ گھڑوں. جو لوگ آس لگا کے بیٹھے رہتے ہیں اور رب کا دروازہ نہیں چھوڑتے, اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو ایسے وفاداروں کو خوب عطا کرتا ہے. ابھی علامہ صاحب احسان اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم اپنے مطلب کے لیے جو کام ہم کرتے ہیں, انہوں نے 2-3 مثالیں اور دی. میرے ذہن میں یہ مثال بھی آ رہی تھی
کہ دنیا دار لوگ اپنے مطلب کے لیے کام کرتے ہیں، آپ یقین کریں گے کہ بہت سارے مرید ایسے ہوتے ہیں جو مطلب کے لیے مرید ہوتے ہیں، ان کو ان کی مرضی کے مطابق، ان کے لیول پر، ان کے سٹینڈرڈ پر آپ پورے اترو تو آپ بہت اچھے پیر صاحب ہو، اور اگر ان کا کوئی کام نہ ہوا تو وہ کھڑا چھوڑ کے وہ گئے۔ اس طرح بے شمار تعداد ایسے لوگوں کی جن کا تعلق اپنے مرشد کے ساتھ اللہ کی خاطر ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں کرتے، اور بہت سی تعداد ایسی ہوتی ہے جن کا تعلق اپنے مقاصد اور اغراض کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، ایسے لوگ جس لایا گلی تے او دے نال چلی، وہ جس کو بھی جس نے کہا نا کہ منت من تیرا بیٹا ہو جائے گا، دین دینے پر بھی آ جاتے ہیں۔ لڑکے اور لڑکیاں ہم نے دیکھے ہیں، جب مرضی کی شادی کرنی ہے تو اس وقت مذہب بھول جاتا ہے، لوگ کفر اور اسلام تک کو بھول جاتے ہیں، آگے کیا ہوتا ہے؟ اپنے جذبات، اپنی ضروریات، اپنا موڈ، اپنا ذوق، اپنی طبیعت۔ سونا یہ تو اس وقت پتہ چلے گا نا جب بدیاں کفن دیاں تڑیاں، پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا۔ معراج شریف کا واقعہ، اس کا پس منظر میں بتا رہا ہوں، ابھی واقعہ شروع نہیں ہوا۔ اللہ کے فقیروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، حضور کی تربیت اور تعلیمات کے وسیلے سے جتنا عروج ملتا ہے، وہ ان کے جھکنے، گرنے اور سجدہ ریزیوں کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے، دل توڑنے کی وجہ سے اور تھلڑے میں جا کے رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ہم سے تو کبھی کچھ چھڑایا ہی نہیں گیا۔ جڈاں دل کو تیڈی چاہ تھئی، سٹ سیج تھل دے راہ تھئی۔ جب محبوب کی لگن لگ گئی نا، جب تو سیج ہوتی ہے پھولوں کا بچھونا، پھولوں کا بستر، اسے سیج کہتے ہیں۔ جب اس کو لگ گئی تھی نا اندر سے، وہ آگ جو عشق اور محبت کی سسی کو لگی ہوئی تھی، اس کو جب وہ آگ بھڑکی تو وہ سیج پھولوں کی چھوڑ کر تھل دے راہ تھئی، تھل کا راستہ اختیار کر۔ تھل کیا ہے؟ ریگستانی علاقہ ہے، آگ لگی ہوئی تھی۔ ایسے واقعات سنانے کا ہمارا مقصد لوگوں کو لیلا مجنو بنانا نہیں ہوتا اور سسی پونو بنانا نہیں ہوتا۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر مجاز میں اتنا دور جا سکتے ہیں تو تم حقیقت میں اس سے بھی آگے کیوں نہیں جاتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے آ کر جگایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم پر لے جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو نور علی نور کرنے کے لیے غسل دوبارہ دیا گیا، اگرچہ وہ پہلے ہی نور تھا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر براق پر سوار کر کے راتوں رات بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں تمام انبیاء کی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ پھر جبریل امین براق سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے کر چڑھے۔ ساتوں آسمانوں میں سے ہر آسمان پر مختلف نبیوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، سلام دعا ہوا، مرحبا کہا گیا، دروازے کھلوائے گئے، نبیوں سے ملاقاتیں ہوتی گئیں، آقا کریم اوپر کو چڑھتے گئے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کے ساتھ ملاقات فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا، نمازیں عطا ہوئیں، جنت دوزخ کے مناظر دکھائے گئے۔ طویل سفر تھا، بہت لمبے ٹائم کا کام تھا، لیکن صرف ایک رات کے اندر اندر سارا کچھ نپٹا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس پہنچا دیا گیا۔ یہ واقعہ آپ چونکہ سنتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے اس کا اختصار اور خلاصہ پیش کر دیا۔ اس میں بھی ایک بات قابل غور ہے، آج جو لوگ سائنس کے حوالے سے اسلام پر طرح طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں، ہم قرآن میں سے سائنس کی بڑی بڑی گہری چیزیں دکھا سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ فزکس اور کیمسٹری کی کتاب نہیں ہے۔ اس کے باوجود
اگر قرآن اس کائنات کی تخلیق کی ابتدا بتاتا ہو، اللہ کریم جل شانہ کا کن فرمانا یہ بیان کرتا ہو، اور اس کائنات کا آغاز اور اس کو ابتدا دینا اور انیشیٹ کرنا اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن علمی کتاب، مذہبی کتاب، آسمانی کتاب، تعلیمی کتاب، انسان کی انسانیت کے لیے اصلاحی کتاب، زندگی کا ایک لائحہ عمل ہونا اور ضابطہ حیات ہونا جو اس کا اصل ٹارگٹ تھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر سائنس کی اتنی گہری باتیں بھی بتاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن اپنی عظمتوں کے اعتبار سے باقی تمام کتابوں سے بہت آگے ہے۔ اور پھر انسان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمان کا تک پرواز کر کے جا رہے ہیں۔ آج اگر جہاز پہ انسان بیٹھ کر اور 10-12 کلومیٹر کی ہائٹ پہ جا کر فلائی کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس بڑی دیر کے بعد اس مقام تک پہنچی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1450 سال پہلے اس سے بھی اوپر کے مقام سے ہو کر واپس آ چکے۔ اچھا، یہ ایک اور قابل غور پہلو ہے۔ ایک کافر کہتا ہے جی میں نہیں مانتا کہ حضور اوپر گئے ہوں۔ اب ذرا آپ نے مہربانی کرنی ہے، اس بات کو ذرا غور سے سننا ہے۔ بھائی تو اگر آسمان پر جانا نہیں مانتا تو یہ اس سائنس کی اس گہرائی اور اس اپروچ اور اس پہنچ کا انکار کس نے کیا، مسلمان نے یا تو نے؟ دوسری بات کہ اگر تم انکار ہی کرتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ آسمانوں پہ نہیں گئے، تو چلو 1400 سال سے اسلام نے انسان کے زمین سے اٹھ کر آسمانوں تک جانے کا کنسپٹ تو پیش کیا ہے نا، تصور تو دیا ہے نا۔ مسلمانوں نے یہ اتنے 100 سال پہلے مان کر کہ اللہ کا کوئی پیارا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، کافروں کو بات کرنے کے حوالے سے میں انداز اختیار کر رہا ہوں کہ اللہ کا ایک پیارا بندہ زمین سے آسمان تک جسم سمیت جا سکتا ہے۔ یہ کنسپٹ کس نے دیا؟ یہ کنسپٹ قرآن نے دیا، حدیث نے دیا، محمد مصطفیٰ نے دیا۔ ایک اور بات بھی اسی حوالے سے قابل غور ہے کہ ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر۔ اب اس کے دو پہلو ہیں۔ تھوڑے وقت میں وہ کام جو کئی مہینوں کا لگتا ہے بظاہر، تھوڑے ٹائم میں کر دینا، اور اتنا لمبا سفر جو شاید ہزاروں سالوں کا ہو وہ ایک رات میں کر دینا، تو دونوں ٹائم بھی سکڑ گیا اور فاصلہ بھی سکڑ گیا، جسے زمان اور مکان کہتے ہیں، انگریزی والے ٹائم اینڈ سپیس کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹائم بھی سکڑ سکتا ہے اور فاصلے بھی سکڑ سکتے ہیں۔ یہ سائنس ابھی تک ٹائم کو سکیڑنے اور فاصلوں کو سکیڑنے تک نہیں پہنچی۔ اسلام آج سے بہت پہلے یہ باتیں کر کے دکھا چکا ہے۔ ابھی وہ وقت انشاءاللہ آئے گا جب سائنس مانے گی کہ ٹائم بھی سکڑ سکتا ہے اور فاصلے بھی سکڑ سکتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو زمین سکڑ جاتی، بنیادیں تو حضور نے بتائی ہوئی ہیں۔ ہمارا ایک ساتھی ہے، عارف نام ہے، مجھے کہنے لگا کہ رات کو جب گاڑی چلتی ہے نا تو میٹر تو اتنا ہی شو کرتا ہے، میٹر نے فاصلہ اتنا ہی شو کیا ہے۔ میں نے کہا بیٹا زمین سکڑی ہوئی ہے تو میٹر بھی سکڑا ہوا ہے، میٹر بھی تو سکڑا ہوا ہے نا، تو وہ اتنا ہی شو کرے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ زمین سردی میں سکڑے گی کہ نہیں سکڑے گی، یہ تو سائنس بھی مانتی ہے نا۔ تو وہ سکیڑ تم نے محسوس کی یا نہ کی وہ تیرے احساس کی بات ہے۔
آقا کا فرمان سائنس کی ایجادات سے بہت پہلے سے بڑا کلیئر ہے. آقا نے فرمایا رات کے وقت زمین سکڑ جاتی. مطلب کیا ہے کہ ٹھنڈک میں زمین سکڑ جاتی ہے. اور یہ بات ماننے میں آتی ہے. اسی طرح ٹائم بھی سکڑ سکتا ہے. ٹائم کا گھٹنا بڑھنا اور فاصلوں کا گھٹنا بڑھنا اس چیز کا ثبوت ہے کہ فاصلہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور ٹائم بھی اللہ کی مخلوق ہے. کیونکہ یہ تبدیلیاں اور تغیرات مخلوقات میں آیا کرتے ہیں. خالق میں تغیر نہیں آ سکتا, وہ گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے, شفٹ نہیں ہوتا. شفٹ ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ تھا, پھر ادھر گیا, پہلے ادھر نہیں تھا, اب ادھر جا کے اس جگہ کو خالی کر گیا. یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے. جو پورٹیبل ہو, جو شفٹیبل ہو, وہ کہیں پہلے ہوتا ہے تو وہاں اب چلا جاتا ہے, اور جہاں سے اٹھ کے گیا ہے وہاں اس جگہ کو خالی چھوڑ کے چلا گیا ہے. تو یہ شفٹنگ آف دا ٹائم, شفٹنگ آف دا اسپیس, یہ دونوں کی دونوں چیزیں, ان دونوں چیزیں کے مخلوق ہونے کا ثبوت ہے. اور اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق. آپ دیکھتے ہیں کہ ٹائم چلتا جا رہا ہے. ایک وقت آئے گا کہ یہ ٹائم سورج چلنے کے ساتھ ٹائم نہیں چلتا. ٹائم سورج کا پابند نہیں ہے. سورج نہ بھی ہو تو ٹائم چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ٹائم کو سورج کے ساتھ ریلیٹ کر دیا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. سورج کی ٹریولنگ ایک الگ چیز ہے, اور ٹائم کا آگے کو چلتے رہنا یہ ایک الگ چیز ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. قیامت کے قریب سورج مغرب سے نکلے گا نا, تو ٹائم پھر بھی چل رہا ہوگا. اس وقت ٹائم ریورس نہیں کرے گا. اب سورج ادھر سے نکلتا ہے اور ٹائم آگے کو جا رہا ہے, اس وقت سورج ادھر سے نکلے گا, پھر بھی ٹائم آگے کو ہی جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ٹائم کا سورج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب ٹائم کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ ایک الگ بات. ہمارے ہے وہ, اس کی ڈیفینیشن ہم بیان کر سکتے ہیں, لیکن وہ لوگوں کو بتانے کا فائدہ کوئی نہیں. لیکن میں معراج کے حوالے سے گزارش پیش کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو رات گزاری ہے, اس رات میں فاصلوں کا سمٹ جانا بھی سائنسی حوالے سے ثابت ہے, اور وقت کا سمٹ جانا بھی سائنسی حوالے سے ثابت. اس کی ہم کئی مثالیں دے سکتے ہیں. ہمارے مرشد کریم حضرت قبلہ سائیں بادشاہ حضرت مفتی محمد قاسم مشوری قدس سرہ مدینہ شریف میں تھے. کئی واقعات آپ کے ساتھ مختلف وقفوں سے پیش آئے. ایک آدمی نے گھر آنا تھا, اس کو کوئی مجبوری تھی, پیسے پاس نہیں تھے. کسی بندے نے کہا کہ وہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے جا کے اپنی فریاد عرض کرو, وہ تمہارے کو. اس کا خیال تھا کہ شاید کوئی پیسے شیسے کرا دیں گے. ہمارے پیر بھائی مدینہ شریف میں بہت رہتے ہیں, تو وہ گیا, حضور میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں, پاکستان کا ہوں, اور میرا یہاں پر کرایہ وغیرہ ختم ہو گیا, اور یہ میری مجبوریاں ہیں, تو مجھے فلاں آدمی نے کہا کہ آپ سے آ کے عرض کروں, ہو سکے تو مسکین کی مدد فرما دیں. آپ نے اس کو 4 آنے دی. اس زمانے میں آنے ہوتے تھے. آپ نے فرمایا جا کے وہاں اس دکان سے ماچس لے آؤ. وہ ماچس لینے گیا. ماچس لے کے جب واپس پلٹا, اب صرف رخ بدلا, واپس پلٹا تو اپنے گاؤں میں تھا. اب یہ کسی کی اپنی عقل ہے, اس بات کو مانے نہ مانے, اس کا مذاق بنائے, تو یہ تو اس کی اپنی زبان ہے نا. لیکن جس کا معراج کے واقعہ پہ ایمان ہے, نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس طرح رات گزری ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی یہ فیض ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے اندر بھی حضور کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ طاقتیں رکھی ہوئی ہیں. ہاں, ملکہ بلقیس کا تخت مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک پلک جھپکنا, سیکنڈ کہہ لیں, 1 سیکنڈ میں آ گیا تھا.
تو فاصلہ کتنا سمٹ گیا. اس میں تو ٹائم کا سکڑ جانا بھی اگر کہہ دیا جائے تو اسی کے اندر وہ انکلوڈیڈ ہے. تو یہ تو قرآن ہے, اس کا انکار کرو گے؟ معراج شریف کا انکار کرو گے؟ بہت صوفیان نے اس قسم کی باتیں اپنی کتابوں میں معراج شریف کے اس واقعہ اور ملکہ بلقیس کے تخت والے واقعہ کو مؤید کرنے کے لیے بہت ساری باتیں لکھی. حضرت میر عبدالواحد بالگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے سبع سنابل تصوف کی بڑی مایہ ناز کتاب ہے, اس کے اندر بھی اس قسم کے واقعات لکھے. یہ میں نے سائنسی حوالے سے 2 باتیں عرض کر دی کہ زمین سے آسمان پر جانا اور پھر ٹائم اور سپیس کا سکڑ جانا, یہ سب کچھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارناموں میں شامل ہے. اس کے بعد ایک اور گزارش ہے کہ اللہ کریم جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرانے کے لیے رات کو کیوں چنا, دن میں کیوں نہیں بلا لیا؟ اللہ کے قرب کا راتوں کے ساتھ بڑا تعلق ہے. شب برات بھی رات ہی ہے, تہجد بھی رات کو ہی پڑھے جاتے ہیں, دوپہر کو نہیں پڑھے جاتے, خاص طور سے پچھلی رات کو. اور یہ کائنات اپنے اوریجن اور اپنی اصلیت, اپنی بنیاد کے اعتبار سے اندھیرا ہی تھی. سورج نہ ہو تو کیا ہے؟ اندھیرا ہے. تو سورج اللہ کی مخلوق ہے, اس کو ہٹا دیا جائے تو پیچھے اندھیرا ہے. اس کا مطلب ہے یہ کائنات بیسیکلی اوریجنلی اندھیرا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو اگر تو نے تلاش کرنا ہے, اللہ کی زیارت کرنی ہے, اس کی شان کے لائق جس طرح دنیا میں ممکن ہے, اس کے ساتھ اگر تم نے رابطہ رکھنا ہے تو یاد رکھ تیرا محبوب تجھے رات کے اندھیروں میں ملے گا, دن کی روشنیوں پہ بھی نہیں ملے گا اور محلات کی بلندیوں پہ بھی نہیں ملے گا. راتوں کی قدر کرو, تہجد کی قدر کرو, رات کی نمازوں کی قدر کرو, راتوں کے نوافل کی قدر کرو, شب بیداریوں کی قدر کرو. اور اپنے رب کو منانا ہے تو اسی اندھیرے کی قدر کرو جس میں تمہیں تخلیق کیا گیا تھا اور جہاں سے تمہاری بنیاد اٹھی ہے. اس سے اگلی گزارش یہ ہے کہ اس رکوع کے اندر ایک الفاظ آپ نے قاری صاحب سے سنے تھے, وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی, کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے کوئی نہیں بولتا, جو بولتا اللہ کی وحی ہوتی ہے. اس جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ اور حدیث کی حجیت ثابت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے گائیڈڈ ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اور وحی کی 2 قسمیں ہیں, ایک وحی مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن ہے, ایک وحی غیر مطلوب وہ حدیث ہے. حدیث بھی حضور کی طرف سے وحی, اللہ کی طرف سے حضور پر آنے والی وحی ہی ہے, لیکن اس کی تلاوت نہیں ہوتی. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا نبی جو بولتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق میرا نبی زبان مبارک کو کھولتا ہے. حدیث میں کئی دفعہ سناتا رہتا ہوں, ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ ایک صحابی لکھ لیتے تھے ہر چیز, عبداللہ بن عمر بن عاص. تو صحابہ اکرام نے, بڑے صحابہ نے, عمر رسیدہ صحابہ اکرام نے ان کو منع کیا کہ نہ لکھا کرو, حضور کی کچھ باتیں لکھنے والی ہوتی ہیں, کچھ نہیں لکھنے والی ہوتی. انہوں نے حضور سے پوچھا, یا رسول اللہ مجھے میرے چاچے منع کرتے ہیں کہ نہ لکھا کرو. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لکھ لیا کرو, جو میں کہوں لکھ لیا کرو. اکتب انی فوالذی نفسی بیدی ما خرج منہ الا حق. آپ نے انگلی مبارک اپنے ہونٹوں پہ لگائی اور فرمایا کہ اللہ کی قسم یہاں سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اب قرآن کی آیت پڑھو, وما ینطق عن الہوا, میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا, ان ہوا الا وحی یوحی, جو بولتا ہے اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے جو وہی کی گئی ہے. یہاں مستشرقین کی جو تردید حضرت علامہ مفتی تنویر الفت قادری صاحب نے تفصیل سے آپ کے سامنے ایک مضمون رکھا تھا. اگرچہ وہ فرما رہے تھے کہ موضوع ذرا خشک ہے, واقعی وہ موضوع بظاہر خشک لگتا تھا, لیکن باتیں ان کی بڑی مضبوط تھیں, وہ نوٹ کرنے کے قابل ہیں. مستشرق مشرق کے رہنے, مغرب کے رہنے والے بنے ہوئے مشرقی,
علوم مشرقیہ کا انہوں نے، علوم مشرقیہ سے مراد اسلامی علوم ہے سادہ لفظوں میں، انہوں نے مطالعہ کیا اور انہوں نے اسلام کا رد کرنے کے لیے اٹکلیں کی. اس کے بہت سے پہلو ہیں. ایک ان کا اہم حربہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف چرب زبانی کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں. نمبر 2، وہ معجزات کا انکار کرتے ہیں. اس لیے جو مسلمانوں کے اندر ان کے ڈنگے ہوئے لوگ پائے جاتے ہیں، ان کو نیچری بھی کہا جاتا ہے. یہ جنوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں، فرشتوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جنت دوزخ کا انکار کرتے ہیں، معجزوں کا انکار کرتے ہیں، کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کا انکار کرتے ہیں، جو چیز نظر نہ آئے اس کا انکار کرتے ہیں. اور نئے نئے اصول اس طرح گھڑتے ہیں کہ اسلام کی چلتی ہوئی گاڑی کو ٹریک سے اتارنے کی سازش کی جائے. پورے کا پورا طریقہ کار ہے اسلامی تھاٹ کا، اس کو شفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا ذہن ہی بدل جائے. تو یہ جو میں نے آخری بات کی تھوڑی سی مشکل ہے، یہ پیراڈائم شفٹ کہلاتی ہے، بالکل ہی ٹریک ہی بدل دینا. تو اس پر ان لوگوں کا رد کرنے کے لیے ہمارے نوجوان کام کر رہے ہیں. فقیر نے یہ ابھی المستند جو حدیث کی کتاب ہے اس کی شرح لکھ دی ہے، یہ شرح آ چکی ہے چھپ کے. تو اس کے اندر ہم نے مستشرقین کے رد میں تقریباً 40-50 صفحے کا سب سے طویل مضمون یہی ہے. میں اللہ کے در سے امید رکھتا ہوں کہ پڑھنے والا طالب علم جب اس مضمون کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر اس کو اتنا مواد مل جائے گا کہ شاید اس کو کہیں اور نہ ملے انشاءاللہ تعالی. تو یہ مستشرق ہوں، ملحدین ہوں، ان کے تانے بانے آپس میں ملتے ہوتے ہیں. اور ان کے ڈنگے ہوئے میں نے لفظ بولا ہے، یہ وہی بالکل صحیح لفظ ہے. یہ ان سے متاثر لوگ ہیں. یہ کیسے متاثر ہوئے؟ یہ جب مستشرقین نے معجزے کا انکار کیا، کرامت کا انکار کیا، تو یہ لوگ بجائے اس کے کہ ان کا مکمل رد کرتے، پوری جرت کا مظاہرہ کر کے بہادری اور دلیری کے ساتھ ان کی تردید کے لیے کھڑے ہو جاتے. یہ لوگ ان سے گھبرا کر ان کی بولی بولنے لگ گئے. نہیں جی اس طرح پھر وہ اعتراض کرے گا، وہ اس کو پھر موقع ملے گا. یہ جو ہوتی ہے نا روش کہ فلاں کو موقع ملے گا، اس بنیاد پر طرح طرح کے حقائق کا انکار کرنا یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے. یہ ایک بات نہیں ہے، اس کی کئی شاخیں ہیں. لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اسلام کے بنیادی حقائق کا انکار کرنا کہ فلانا ناراض نہ ہو جائے، فلانا اسلام پر اعتراض نہ کرے، اسلام کے اس ٹھیکیدار نے اسلام کا دفاع کرنے کی بجائے ان سے متاثر ہو کر ان کی زبان بول کر اسلام کی جڑوں کو کاٹنا شروع کر دیا. اور کیا ان سے پوچھو کیا تم نے مغرب کو راضی کر لیا؟ اس طرح یہ لوگ تم سے خوش ہو چکے ہیں. جب تم نے کہا تھا کہ مستشرق کہتا ہے کہ معجزہ کوئی چیز نہیں، اور تم نے بھی کہہ دیا کہ معجزہ کوئی چیز نہیں، اب مستشرق نے اسلام کی مخالفت چھوڑ دی ہے. اب جب تم نے اسلام کی اپنے ذہن، گندے ذہن کے ساتھ مرمت کی، تو تمہاری یہ مرمت دے کر کیا مستشرق اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی سے باز آ چکا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مستشرق کی بولی بولو تب بھی وہ راضی نہیں ہوگا، تم مستشرق کی بولی نہ بولو تب بھی وہ راضی نہیں ہوگا. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود و نصارہ محبوب آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کا پورا دین نہیں اختیار کرو گے. ہم اس موضوع کو بہت وسعت دے سکتے ہیں، طرح طرح. میں نے کہا نا کہ کئی محاذ ایسے ہیں جن پر لوگوں نے متاثر ہو کر، کئی لوگ یہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے خلاف جو بولتے ہیں، آپ ان کو مطمئن کرنے کے لیے آپ ان کی مرضی کے نعرے لگا لو، یہ مطمئن نہیں ہوگا، وہ آپ کو پھر بھی ناسبی کہے گا. آپ تھوڑا اور آگے چلے جاؤ، آپ افضلیتوں اور تفضیلوں کے معاملات میں بھی ان کی بولی بول دو، وہ پھر بھی راضی نہیں ہو. خدا کی قسم وہ اس وقت تک راضی نہیں ہوگے جب تک تم شیخین کو گالیاں نہیں دو گے، معاذ اللہ وہ نہیں راضی ہوگا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں نہ پڑو. بھائی میں پھر آیت پڑھوں گا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. محبوب یہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کا مکمل کہنا نہیں مان لو گے.
میں نے حجیت حدیث کے حوالے سے، مستشرقین کے رد کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اہمیت کے حوالے سے یہ چند باتیں پیش کی. آگے چلتے ہیں. معراج کی رات نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آسمانوں پر مختلف نبیوں کو دیکھا. تو مختلف نبیوں میں ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے. مختلف انبیاء کا وہاں پر ہونا مختلف وجوہ سے ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں ہونا ایک الگ وجہ سے ہے، کیونکہ اس وجہ کے اوپر دلائل موجود ہیں. اس وجہ کے اوپر کیا موجود ہیں؟ دلائل موجود ہیں. میں اس بات کو جداگانہ طور پہ بیان کرنے کا سبب بتا رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ قرآن و سنت کی روشنی میں جداگانہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ جسم سمیت آسمان پر اٹھائے گئے ہیں. اور یہاں میں رد قادیانیت کرنے لگا ہوں، جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر خدا نخواستہ نہیں گئے، اور جس عیسیٰ نے آنا ہے وہ ان کے بقول مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ وہ خدا نخواستہ عیسیٰ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے ما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ. یہودی میرے مسیح علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، قرآن کہتا ہے ما قتلوہ یقینا، یقیناً وہ اسے قتل نہیں کر سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا. یہ سورۃ النساء ہے، اور یہ تو قرآن ہے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنی طرف سے ہیرا پھیریاں کیوں کرتے ہو؟ حضور سے پوچھ لو. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے ابن جریر وغیرہ میں، آقا فرماتے ہیں کہ ان عیسیٰ لم یمت، عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے تھے. وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بلکہ وہ قیامت سے پہلے پہلے تمہارے پاس واپس آنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، تمام اہل کتاب عیسیٰ کی موت سے پہلے پہلے عیسیٰ پر ایمان لائیں گے. اس آیت کو بھی اپنے نفس سے نہ پڑھنا، حضور سے سمجھو. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پتہ لیوشکن ان ینزل فیکم عیسی ابن مریم، وہ وقت ضرور آ رہا ہے جب عیسی ابن مریم تم میں نازل ہوگا. یقتل الخنزیر ویکسر الصلیب، خنزیر خوری ختم کر دے گا اور صلیب کی پرستش کو ختم کر دے گا، صلیب کو توڑ ڈالے گا. حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا، حتیٰ کہ ایک سجدہ کرنا دنیا اور دنیا کے ہر چیز سے لوگوں کو اچھا لگے گا. وید الحرب والجزیہ، میرا عیسیٰ آئے گا تو جنگ ختم ہو جائے گی اور جزیہ ختم ہو جائے گا. تمام کے تمام اہل کتاب مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے جنگ کی ضرورت نہیں رہے گی، جہاد یوں ختم ہوگا. یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، قرآن کی آیت ہے، تفسیر بخاری مسلم میں موجود ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے. باقی ہیرا پھیری پہ انسان آ جائے تو طرح طرح کی مستشرق بھی بن بیٹھے گا، ملحد بھی بن بیٹھے گا، منکر قرآن بھی بن بیٹھے گا. کیونکہ جن کے ذہنوں میں پہلے مرزا صاحب فٹ ہو چکے ہیں نا، وہ بندے قرآن کو کب غور سے دیکھیں گے، حدیث کے اوپر کب ایمان رکھیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے حوالے سے میں نے عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا بھی عرض کیا اور آسمان سے اترنا بھی قیامت کے قریب، قیامت کی نشانی کے طور پر عرض کیا. اس سے اگلی گزارش ہے کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے واپس تشریف لائے تو اللہ کریم سے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے ذریعے سے پوچھوایا یہ میں اگر واقعہ پیش کروں گا تو میری تصدیق کون کرے گا؟ تو جبریل امین نے جواب دیا کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرے محبوب آپ کی تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا. یصدقک ابو بکر فانہ صدیق، آپ کی تصدیق ابو بکر کرے گا اس لیے کہ وہ صدیق ہے. تو ایک تو صدیق ہونا اللہ کی طرف سے لقب ہے. مسند ابی یعلا میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما مررت بسماء الا وجدت فیہ اسمی محمد الرسول اللہ و ابو بکر صدیق خلفی. میں جس آسمان پہ بھی گیا ہر آسمان پر میں نے اپنا نام محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا اور میرے نام کے پیچھے ابو بکر صدیق لکھا ہوا تھا.
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان امام طبرانی نے نقل کیا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ للہ انزل اسم ابو بکر صدیق من السماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ابو بکر کا نام صدیق خود نازل کیا ہے. یہ صدیقیت کے حوالے سے میں نے بہت حدیثیں آپ کو سنا دی. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کسی ہستی کو بھی اللہ نے صدیق کا لقب نہیں دیا. صدیق اکبر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اکبر ذات ہے اس ذات نے صدیق اکبر کو یہ لقب خود دیا. صدیق اکبر کے مناقب حدیثوں میں کثرت سے آئے ہوئے ہیں. آپ کے مناقب کا احاطہ کرنا عام مسلمان کے لیے بہت مشکل ہے. حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی رحمۃ اللہ علیہ نے الطریقۃ الاحمدیہ کے اندر تقریباً 850 حدیثیں حضور کی نقل کی ہیں، جن کے اندر حضور فرماتے ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق اس امت میں سب سے زیادہ افضل ہے. اور 500 سے زیادہ تقریباً 550 ارشاد اسی کتاب میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی نے بیان کیے صدیق اکبر کے افضلیت پر. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ احسانات یعنی خدمتیں اگر کسی کی ہیں، جان قربان کرنی ہو تو ابو بکر کی خدمتیں سب سے زیادہ ہیں، مال قربان کرنا ہو تو ابو بکر کی خدمتیں سب سے زیادہ. یہ بخاری اور مسلم حدیث. اور وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں کسی کو تنہائی کا یار بناتا تو ابو بکر صدیق کو تنہائی کا یار بناتا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر سے افضل شخصیت نبیوں کے بعد اس سورج نے نہیں دیکھی. یہ امام احمد بن حنبل نقل کرتے. نبیوں کے بعد سب سے افضل شخصیت ابو بکر صدیق ہیں، اور اس سورج نے اتنا افضل بندہ نہیں دیکھا نبیوں کے بعد. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. یہ ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد میں ایک ایک کتاب میں کئی جگہ پر حدیث موجود ہے. اسن المطالب کے اندر بھی موجود ہے. بلکہ مسند احمد میں ایک اور حدیث بھی ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے بھی سردار ہیں، جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں. یہ حدیثیں میں بتا رہا ہوں، بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے بغیر سوچے سمجھے ایسی باتیں کرنا. صحیح حدیثیں موجود ہیں. وہ حدیث بھی صحیح ہے کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن ابو بکر و عمر کا مقام ان سے اوپر ہے، وہ جنتی بوڑھوں اور نوجوانوں سب کے سردار ہیں. جیسے ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے نا اور ایک پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے. میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. ہم تطبیق دینا جانتے ہیں الحمدللہ. لوگ باتوں کو انتشار کی نظر کر دیتے ہیں، یہ مانو یا وہ مانو. بھائی دونوں کو اکٹھی کرنا کون سا ناممکن ہے؟ حضور کے ارشادات میں تضاد نہیں ہوا کرتا، حضور کے ارشادات آپس میں منطبق ہوتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود حکم دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. آقا نے فرمایا ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. یہ بخاری اور مسلم ہے حدیث. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہوتے ہوئے جس کو حضور امامت کے مسلح پہ کھڑا کریں وہ امت کا امام ہوا کہ نہ ہوا، اور جس کو حضور امامت کے مسلح پہ کھڑا کریں وہ صرف سیاسی امام ہے یا روحانی پیشوا ہے. نبی پاک علیہ السلام جس کو امامت کے مسلح پہ کھڑا کریں وہ اماموں کا امام ہے، امت کا امام ہے، محمد کا بنایا ہوا امام ہے. اور امام جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ روحانی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑا متقی ابو بکر صدیق جہنم کے قریب بھی نہیں جائے گا. اس پر مفسرین کا اجماع ہے کہ سب سے بڑا متقی اس آیت کے اندر ابو بکر صدیق کو قرار دیا گیا ہے. جو سب سے بڑا متقی ہوتا ہے وہ سب سے بڑا روحانی ہوتا ہے. متقی سیاسی عہدہ نہیں ہے، متقی ہونا روحانی شان ہے، جس کے لیے علم بھی چاہیے اور تقوی بھی چاہیے اور افضلیت بھی چاہیے.
اور ایک بات عرض کر دوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک کا فرمان ہے کہ آسمان میں میرے 2 وزیر ہیں، فرمایا جبریل اور میکائیل، اور زمین پر بھی میرے 2 وزیر ہیں، ابو بکر اور عمر۔ تو آسمان میں جو 2 وزیر ہیں وہ روحانی شخصیات ہیں یا وہاں بھی کوئی سیاست ہوتی ہے؟ تو جس طرح وہ وزیر ہے اسی طرح ابو بکر عمر بھی وزیر ہے۔ اس پر ہمارے پاس بہت زیادہ دلائل موجود ہیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتاوی میریہ پرانے والا صفحہ نمبر 145 اور نئے والا صفحہ نمبر 240، اس پہ آپ لکھتے ہیں کہ 4 خلفائے راشدین کے زمانے میں صورت خلافت اور معنی خلافت، ایک ہے خلافت کی صورت وہ ظاہر ہے، ایک ہے خلافت کا معنی وہ باطن ہے۔ فرمایا ظاہر بھی اور باطن بھی، یعنی صورت اور معنی دونوں 4 خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا۔ البتہ سیاسی حالات 3 خلفائے راشدین کے زمانے میں زیادہ مضبوط تھے۔ اور اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سیاسی خلیفہ ہے اور یہ روحانی خلیفہ ہے، اعلی حضرت لکھتے ہیں، المستند المعتمد کتاب کا نام ہے، عقائد پر کتاب، عقائد کی کتاب ہے عربی میں، تو میرے پاس موجود ہے، 2 نسخے میرے پاس موجود ہیں، ایک پرانا ایک نیا۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ھذا قول باطل خبیث، یہ سیاسی اور روحانی کی تقسیم کرنے والی باتیں، یہ قول باطل ہے، خبیث قول ہے، مخالف لاجماع الصحابہ والتابعین، صحابہ اور تابعین کے قول کے، اجماع کے، متفق فیصلے کے بالکل خلاف ہے۔ والافضلیت فی کثرت الثواب وقرب رب الارباب، افضلیت ہمیشہ کثرت ثواب میں ہوتی ہے اور رب الارباب کے قرب کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق کو اللہ کا قرب سب سے زیادہ حاصل ہے، اس لحاظ سے ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے۔ سنا حضور غوث پاک قدس سر العزیز ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا یہ قول قلائد الجواہر میں موجود ہے کہ اللہ کے ولی جس کو مسند ارشاد پر بٹھایا جائے اور سجادہ ہدایت پر بیٹھنا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر 12 شانیں موجود ہوں۔ 2 شانیں اللہ کی، 2 اللہ کے رسول والی، 2 ابو بکر صدیق والی، 2 عمر کی، 2 عثمان کی، 2 علی کی۔ اور 2 جو اللہ کی 2 شانیں ہیں وہ کیا ہے؟ ان یکون ستارا غفارا، کہ اللہ کا ولی ہمیشہ پردے ڈالے گا، لوگوں کے عیب چھپائے گا اور ان کے گناہ معاف کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صفتیں ہر ولی میں کون سی ہونی چاہیے؟ فرمایا ان یکون شفیقا رحیما، اللہ کا ولی ہمیشہ شفقت والا ہوگا، مہربان ہوگا۔ اور ابو بکر صدیق والی کون سی ہوں گی؟ ان یکون صدیقا متصدقا، کہ وہ صدیق ہو اور متصدق ہو، سچ بولتا ہو، لوگ اسے سچا مانتے ہوں۔ اور عمر فاروق والی کون سی ہیں؟ فرمایا ان یکون امارا نہاء، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں سخت ہو، ڈٹ جاتا ہو، ایسے نہیں اپنے مریدوں کو چنگی ماڑی بتاتا ہو۔ اور عثمان غنی والی کون سی ہیں؟ فرمایا ان یکون طعاما، کھانا کھلانے والا ہو، وقائما باللیل والناس نیام، اور رات کو کھڑا ہو کے عبادتیں کرتا ہو جب دنیا سو رہی ہوتی۔ اور علی المرتضیٰ والی کون سی ہیں؟ فرمایا ان یکون عالما شجاعا، کہ علم والا ہو اور بہادر ہو۔ آپ بتاؤ، یہ جن کو ولی کے اندر جن کی صفتیں ہونی چاہیے، یہ سیاست کی صفتیں ہیں، یہ ساری کی ساری روحانیت سے تعلق رکھنے والی صفتیں۔ ہمارے مرشد کریم
حضرت سید رشید الدین جھنڈے والے سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سلسلے کی کتاب ہے، ان کے خلیفہ تھے حضرت نصر اللہ شاہ صاحب، اور ہمارے روزہ دھنے بادشاہ کے صاحبزادے تھے حضرت سید محمد یاسین بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے صراط الطالبین۔ ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ ہمارے سلسلے کے مراقبوں میں شامل ہے۔ ہمارے سلسلے کے 7 ذکر ہیں، 19 مراقبے ہیں، اور آخر میں ہمارے مراقبوں میں یہ چیز شامل ہے کہ فقیر اپنے تمام تر لطائف کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح بیٹھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اخفا لطیفے میں اور باقی 4 لطائف کے اندر چاروں خلفاء راشدین کو بیٹھا ہوا دیکھ کر اس تصور کو جما کر اس طرح بیٹھے کہ یہ 5 ہستیاں میرے جسم کے اندر اپنا فیض انڈیل رہی ہیں۔ تو جو فیض انڈیلتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دیدار بخش کتاب ہے، اس کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ جب اللہ کا ولی بننے لگتا ہے، فائنل ہونے لگتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں اس کو جب پیش کیا جانے لگتا ہے تو پہلے اسے ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، وہ اس پر صداقت کی تجلی ڈالتے ہیں۔ پھر فاروق اعظم کی کچہری میں پیش کیا جاتا ہے، وہ اس کے اوپر عدل کی تجلی ڈالتے ہیں۔ پھر عثمان غنی کی کچہری میں پیش کیا جاتا ہے، وہ اس پر حیا کی تجلی ڈالتے ہیں۔ پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، وہ اس پر علم کی تجلی ڈالتے ہیں۔ اب وہ اس کو اس قابل بنا دیا جاتا ہے، اس کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب تجھے اگر سلطان بہو سے ناراضگی ہے، حضور سید رشید الدین بادشاہ سے تمہیں جھگڑا ہے، سید محمد یاسین رحمت اللہ علیہ ان سے تمہیں ناراضگی ہے، حضور غوث پاک سے تمہیں دشمنی ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر تم ولایت کی بات چھیڑتے ہو تو ان تمام ہستیوں نے صدیق اکبر کو اللہ کا ولی تسلیم کیا ہے، اور ان کے بغیر حضور کے بارگاہ میں حاضری کوئی ممنوع قرار دیا ہے، اور مسند ارشاد پر بیٹھنے پر ہی پابندی لگائی ہے۔ اور جو صدیق اکبر کو صرف سیاستدان کہتا ہے اور اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کے بغیر حضور کی کچہری نصیب نہیں ہوتی، تو اب بتاؤ میں کیسے مان لوں کہ تم اللہ کے ولی ہو؟ تم اپنی خیر منو نا۔ اب دنیا آپ کو ولی کہے، غوث کہے، کتب کہے، آپ کے ہاتھ چومے، ماشاءاللہ، پتہ نہیں کسی اور وجہ سے کچھ، ہم اس پر جانا نہیں چاہتے، لیکن قبلہ آپ نے تو خود اپنی ولایت کی نفی کر دی ہے۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے ولی بننے کے لیے صدیق اکبر کو بیچ میں لانا شرط قرار دے رہے ہیں، اور تم نے ان کی ولایت کی نفی کر کے اپنی ولایت کا کم از کم تیا پانچا کر دیا۔ پتہ چل گیا کہ یہ لوگ کتنے پانی میں، جن کو اتنا بھی نہیں پتا کہ مسند ولایت پر بٹھانے کے لیے صدیق اکبر کے بیچ میں ضرورت پڑتی ہے۔ ایک اس موضوع پر جو اہم گزارش ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایک ہوتی ہے جزوی فضیلت، ایک ہوتی ہے مطلق افضلیت۔ ہمارے بعض دوستوں کو مطلق کا پتہ ہی نہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے، اعلی حضرت نے بھی لکھا ہے، مطلق افضلیت کیا ہوتی ہے۔ مطلق افضلیت کی میں مثال دینے لگا، جیسے کسی صحابی کی کوئی شان ہے اور دوسرے میں نہیں ہے۔ ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی شان ایسی ہے۔ زید بن حارثہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں ہے، کسی اور کا نام نہیں ہے۔ یہ انہی کی شان ہے۔ یہ شان صدیق اکبر کی بھی نہیں ہے، عمر فاروق کی بھی نہیں ہے، عثمان غنی کی بھی نہیں ہے، مرتضیٰ کریم کی بھی نہیں ہے۔ ظاہر نام ان کا اکیلے ہے قرآن میں۔ صاحب اس یقول اللہ صاحب ہی، رسول اللہ کا صحابی قرآن نے صرف ابوبکر صدیق کو کہا اور کسی کو نہیں کہا۔ یہ وکری شان ہے۔ سب سے پہلا تیر انداز حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، یہ وکری شان ہے۔ ان میں یہ ان کا پہلا نمبر ہے۔ زید بن حارثہ کا نام آنے میں پہلا نمبر ہے۔ صدیق اکبر کا صحابی ہونے کے حوالے سے قرآن میں یہ نام ہونے کے حوالے سے پہلا نمبر ہے۔ سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے اسلام کے حق میں حضرت زبیر ہیں، یہ ان کا پہلا نمبر ہے۔ تو یوں کہو تو پھر تو سب کے پہلے نمبر ہیں۔
کسی نہ کسی اعتبار سے. بعض اوقات خواتین کا پہلا نمبر ہوگا. حضرت سمیہ سب سے پہلی شہید ہیں, اس اعتبار سے ان کا پہلا نمبر ہے. تو کیوں گڈمڈ کرنا چاہتے ہیں ہم؟ نہیں, سونا انصاف سے کام لیجیے. اللہ کو جان دینی ہے. حضور رحم, حضور کی امت پہ شفقت فرمائیے. گڈمڈ نہ کیجیے, فقیر کی منت پہ غور کیجیے. باتوں کے ذریعے سے, الفاظ کے ذریعے سے, خطابات کے ذریعے سے چک کے پرے مارنا, یہ آپ کر لیں. قیامت تو آنی ہے نا. میں کتنی معقول بات کر رہا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک کا کسی نہ کسی لحاظ سے پہلا نمبر ہے. پھر اصل میں پہلا نمبر کس کا ہوگا, اس کی میں مثال دینے لگا. بھائی اس کی مثال ایسے ہے جیسے 10ویں میں ایک بندہ پاس ہوتا ہے, یا 12ویں میں, 16ویں میں پاس ہوتا ہے. تو کسی بھی کلاس میں ہو سکتا ہے کہ کسی نے انگلش میں زیادہ نمبر لیے ہوں, کسی نے زراعت میں زیادہ نمبر لیے ہوں, کسی نے اسلامیات میں زیادہ نمبر لیے ہوں, کسی نے میتھ میں زیادہ نمبر لیے ہوں, کسی نے فزکس میں زیادہ نمبر لیے ہوں, کسی نے کیمسٹری میں زیادہ نمبر لیے ہوں. تو جس کے کیمسٹری میں زیادہ نمبر ہے اس کا فرسٹ وہ پہلا نمبر ہوگا. فرسٹ سب پوری کلاس میں فرسٹ وہ ہوگا نہیں. پوری کلاس میں کون فرسٹ ہوگا بات اس کی کر. ہم مانتے ہیں تمام صحابہ نے مختلف مضمونوں میں مختلف دوسرے صحابہ سے لیڈ لے لی ہے, ان کا نمبر پہلا بن گیا اس اعتبار سے. لیکن مجموعی ساری کی ساری صورتحال کو جب جمع کیا گیا, ہر مضمون کے نمبر جب اکٹھے کیے گئے تو سب سے زیادہ نمبر صدیق اکبر کے. یہ بڑی آسان سی بات ہے بھائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان ارحم امتی بامتی ابو بکر. میں ترجمہ سنا دیتا ہوں, صرف جامع ترمذی میں حدیث ہے. فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے, اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے, سب سے بڑا حیا والا عثمان ہے. یہ الگ الگ مضمونوں میں نمبر دیکھتے جاؤ. سب سے بڑا قاضی علی ہے, حلال حرام کا سب سے بڑا عالم معاذ بن جبل ہے, میراث کا سب سے بڑا عالم زید بن ثابت ہے, قرات میں سب سے آگے سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے, امانت کے لحاظ سے میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. اب بتائیے جی, آپ مضمونوں میں سب سے زیادہ نمبر لینے والے الگ الگ صحابی ہیں کہ نہیں؟ تو اپنے اپنے مضمون میں ان کا پہلا نمبر ہے کہ نہیں؟ لیکن سب مضمونوں کو جمع کریں تو سب سے زیادہ نمبر کس کے ہیں؟ ابو بکر صدیق کے. اسی لیے حضور فرماتے ہیں ابو بکر تمہیں جنت کے ہر دروازے میں سے بلایا جائے گا. سونا, اگر آپ کو صحیح دیانتداری سے معلومات چاہیے تو یہی ہے. ہم نے مکمل پوری ذمہ داری کے ساتھ, پوری محنت کے ساتھ, پوری دیانتداری کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سامنے صحیح صورتحال رکھ دی ہے. اب جرت نہ کرنا کہ میرے آقا سے ٹکراؤ. اگر خدا کا خوف ہے تو جھک جا, ابھی دنیا ہے, ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے مسلمانوں کے خلاف بدگمانی کا. یہ تم نے لفظ ٹھیک نہیں بولا, یہ اوپر ہو گیا, یہ نیچے ہو گیا, یہ الفاظ روکھے تھے. یہی ہے نا, میں یہ شکوہ پہلے بھی کرتا رہتا ہوں. اس قسم کی باتیں تمہارے پاس رہ جائیں گی. یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں یہ باتیں نہیں چلتی. بڑی عظیم ذات ہے, بڑا درگزر کرنے والی ذات ہے. اللہ بھی کریم ہے, اللہ کے محبوب بھی کریم ہے, خدا کی قسم علی المرتضیٰ بھی کریم ہے, اور وہ اہل سنت کے ساتھ. وہ جانتے ہیں ہمارے بچے کن کے آگے, ظالموں کے آگے پھنسے ہوئے. بڑے کریم ہیں, ان کو اپنے جیسا نہ سمجھو. بات بات پہ پھنسانے والوں, وہ تمہاری طرح کے نہیں ہیں. وہ معاملہ فہم ہے, وہ کرم والے ہیں. اب اگلا ہم معراج کے حوالے سے موضوع لیتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے جب اللہ کریم کا دیدار کیا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. میرے محبوب نے آنکھ نہیں جھپکی اور آنکھ حد ادب سے بھی نہیں گزری.
تو یہ ادب کا وہ منظر حضور نے پیش کیا ہے کہ آگ اور پانی اکٹھے کر کے دکھا دیے. ڈٹ کے دیکھنے سے ادب نہیں رہتا. یہ آقا کا ہی کمال ہے کہ ڈٹ کے بھی دیکھا اور ادب کو دامن سے نہیں جانے دیا, ہاتھ سے نہیں جانے دیا. اور ادب اسلام کی جان ہے, ادب اسلام کی روح ہے. اللہ کا ادب, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب, اللہ کے پیاروں کا ادب, صحابہ کرام کا ادب, اہل بیت اطہار کا ادب, اولیاء اللہ کا ادب اگر اللہ نے نصیب کیا ہے تو صرف اہل سنت کو نصیب کیا ہے. یہ بات یاد رکھنا. ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کو مانتا ہو اور نبی کو نہ مانتا ہو, ایسا ہے نا جی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ نبی کو مانتا اور اللہ کو نہ مانتا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کو مانتا ہو ایک بندہ, نبی کو بھی مانتا ہو اور صحابہ کو نہ مانتا ہو. صحابہ اور اہل بیت ایک چیز ہے. اللہ کو بھی مانتا ہے, نبی کو بھی مانتا ہے, صحابہ اور اہل بیت کو نہیں مانتا. ایسا ہوگا, ایسے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا جو بندہ صحابہ اور اہل بیت کو مانتا ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کو نہ مانتا ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے ایک بندہ اللہ کو مانتا ہو, اللہ کے رسول کو مانتا ہو, اہل بیت اور صحابہ کرام کو مانتا ہو اور نیچے ولیوں کو نہ مانتا ہو. ممکن ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ ولیوں کو مانتا ہو اور صحابہ اور اہل بیت کا اور اللہ کے رسول کا, اللہ کے رسول کا منکر ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی مراتب کے لحاظ سے اور اعلیٰ ہونے کے لحاظ سے تو اللہ سب سے اوپر ہے, اور اس کے بعد رسول اللہ کا نمبر ہے, پھر صحابہ اور اہل بیت ہیں, پھر اللہ کے ولی ہیں. لیکن ماننے کے لحاظ سے کامیاب ترین طریقہ یہ ہے کہ سیڑھی کی طرح نیچے سے اوپر کو مانتا چلا جائے گا تو ایسا ماننا ہی کامیاب ہوگا. اس میں یہ فالٹ لیس ہوگا, کوئی خرابی نہیں ہوگی. اسی سے ادب نصیب رہے گا. ورنہ جس طرح میں نے اپوزٹ چین بتائی ہے اس طرح کے لوگ بے ادبی کا شکار ہو جاتے ہیں, بے احتیاطی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور میں سچی بات بتانے لگا ہوں, اگر اس دنیا میں ادب سیکھنا ہے تو درگاہ مشوری شریف میں جا کے سیکھنا. ہمارے سائیں بادشاہ نے ادب کر کے دکھا دیا ہے. واللہ العظیم, استاد کا ادب, اپنے مرشد کا ادب, مرشد کے صاحبزادوں کا ادب, سادات کرام کا ادب. سنا, ہمیں یہ پٹیاں نہ پڑھاؤ, ہم ان باتوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. ہمارا تعلق درگاہ مشوری شریف سے ہے. اپنے استاد گرامی حضرت علامہ غلام عمر صاحب جتوئی رحمت, ہمارے مشرقین کے استاد ہیں. سونا جتوئی کرم, درگاہ مشوری سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر. ان کی قوم تھی جتوئی. تو جتوئی قوم کے پتہ نہیں کون اور لوگ تھے, وہ درگاہ شریف کے پاس سے گزرے. ہماری سائیں بادشاہ کی فصل کو ان کے بیل نے, جو بیل گاڑی پہ وہ گزر رہے تھے, ان کے بیل نے فصل کو خراب کیا. تو ہمارے پیر بھائیوں نے ان کو پکڑ لیا. تو سائیں بادشاہ کو پتہ چلا کہ انہوں نے کسی بیل گاڑی والے کو پکڑا ہوا ہے. تو سائیں نے پوچھا آپ لوگ کون؟ انہوں نے کہا ہم جتوئی ہیں. سائیں نے فرمایا سائیں آپ کی ساری فصل آپ کی ہے, کیوں؟ میرے استاد کی قوم کے ہو. آپ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ادب کا جو منظر پیش کیا ہے, ہمارے ایک پیر بھائی نے کوشش کی کہ میں بھی ادب کروں گا, اب سائیں کی طرح میں بھی بنوں گا ادب کے حوالے سے. لیکن ایک دن کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی. شام کو چھکے چھوٹ گئے تھے, دوسرے دن کہنے لگے مجھ سے نہیں ہوتا, اس طرح سائیں ادب کر لیتے. یہ اندر کی ایک ہوک ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو اس کو ادب کے لیے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں. ان کی روٹین میں داخل تھا, ان کے خلق میں ادب داخل تھا, عادت مبارکہ ہی ادب والی بن چکی تھی. اس موضوع پر ہم بہت کچھ عرض کر سکتے ہیں. سائیں بادشاہ کے حالات پر لکھی ہوئی کتاب اردو زبان میں بہت موٹی کتاب ہے, قاسم الحقائق. اس میں سائیں بادشاہ کا جو ادب ہے, آپ نے جو کر کے دکھایا ہے, وہ اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ہمارے مرشد کریم سائیں منظور احمد بادشاہ مشوری دامت برکاتہم العالیہ مدینہ شریف جانے لگے. تو سائیں بادشاہ نے ان کے ساتھ چل کے باہر جا کے آگے کرنے کے لیے قدم مبارک میں جوتا مبارک نہیں پہنا ہوا,
باہر نکلے آگے کرنے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے، تو اپنے پوتے ہیں ان کے سائیں بادشاہ کے، تو اپنے پوتے کو فرمانے لگے بیٹا کھڑے رہنا، ہلنا نہیں۔ وہ کھڑے رہے کہ سائیں کا حکم ہے، سیدھے کھڑے ہو گئے۔ تو سائیں پاس کھڑے تھے، اچانک سائیں اپنے پوتے کے قدموں پہ گر گئے، حیران کر دیا۔ کہنے لگے مدینہ شریف جا کے میرا ایسے سلام عرض کرنا۔ اللہ کریم ہمیں ان کے ادب میں سے ایک قطرہ ہی نصیب کر دے، واللہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوگا، ایک قطرہ۔ یہ ما زاغ البصر وما طغى کے حوالے سے میں نے مختصر سی بات عرض کی ہے۔ اس سے اگلا نقطہ ہے، اس سفر میں جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بعض لوگ جبریل امین علیہ السلام کے حوالے سے جب نازیبہ گفتگو کرتے ہوئے سنے گئے ہیں تو اس وقت ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس عظیم فرشتے کا بھی دفاع کریں۔ اور یہ یاد رکھنا کہ جبریل امین کے خلاف بولنا یہودیوں کا طریقہ ہے، اور بعض نام نہاد مسلمان جب جبریل علیہ السلام کو اوے جبریلہ وغیرہ کہتے ہوئے جب آپ سنو تو سمجھ جانا کہ انہیں یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اور یہ ایک مخصوص طبقے کی عادت ہے کہ جبریل کو کمی بتانا خدا نہ خواستہ، اور اس قسم کے کام، اور پتہ نہیں کس کس کے وہ کمی بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھنا جبریل امین اللہ کے رسول ہیں، اور جبریل امین کی بے ادبی توہین رسالت ہے۔ اور ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ تمہید میں فرماتے ہیں من ذکر الملائکۃ بالحقارۃ فقد کفر، جس نے فرشتوں کا ذکر حقارت سے کیا اس نے کفر کیا۔ اور جبریل امین وہ فرشتے ہیں کہ تیرے میرے پاس جو نبی پاک کا پہنچایا ہوا قرآن ہے نا، یہ جبریل نے لا کے دیا ہے، اور وہ حدیث بخاری مسلم اور تقریباً دنیا کی حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے، جسے حدیث جبریل کہتے ہیں۔ جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ کر، لمبی حدیث ہے نا، سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے۔ پھر سوال کیا مجھے بتائیے اسلام کیا ہے۔ پھر سوال کیا مجھے بتائیے احسان کیا ہے۔ پھر بتائیے قیامت کب آئے گی۔ پھر بتائیے قیامت کی علامات کیا ہیں۔ 5 سوال ہیں، بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہیں، تقریباً ہر کتاب میں موجود ہیں۔ ان کے جواب حضور نے دیے، اور جبریل امین اٹھ کے چلے گئے۔ تو اس وقت تک صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جبریل ہیں، انسانی لباس میں تھے۔ حضور نے فرمایا جا کے دیکھو کہاں گئے۔ آ کے بتایا حضور تو ایسے غائب ہو گئے جیسے پتہ نہیں نکل ہی کہاں گئے۔ حضور نے فرمایا انہ جبریل، یہ جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو جبریل امت پوری کو دین سکھانے آئے تھے، صحابہ کرام کو دین سکھانے آئے تھے نا، تو صحابہ کو سکھایا تو پھر ہم نے تو صحابہ سے ہی لیا ہے نا، تو ہمارے سارے پوری امت کے استاد ہیں جبریل امین۔ انہیں ایسے اوے جبریلہ کہہ دینا، یہ اوے جبریلہ کے الفاظ کفر ہیں۔ بہت حدیثیں اس موضوع پر، جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے وضو کر کے دکھایا۔ تم جبریل کو معمولی سمجھتے ہو؟ اور حدیثوں میں آتا ہے صحیح سند کے ساتھ حدیث، یہ ابھی اس کتاب میں آ گئی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس شاگرد حضرت ثابت بن اسلم بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری کے راوی ہیں، ثابت بن اسلم، بخاری میں ان سے کثرت سے حدیث انس بن مالک سے مروی ہیں، انس بن مالک سے یہ لیتے ہیں، اور بہت بڑے صوفی بھی ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، صوفیاء کے طبقہ اول کے اندر شامل ہوتے ہیں حضرت ثابت بن اسلم بنانی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت ثابت جب آتے تھے تو ایک دن حضرت انس بن مالک نے حضرت ثابت سے فرمایا خذ انی فإنک لن تجد اوثق منی، مجھ سے علم سیکھ لو، مجھ سے مضبوط بندہ علم میں تجھے نہیں ملے گا، علم میں مجھ سے زیادہ مضبوط بندہ تجھے نہیں ملے گا۔ فإنی اخذتہ من رسول اللہ، میں نے یہ علم رسول اللہ سے حاصل کیا ہے،
وَأَخَذَهُ رسول اللہ بن جبریل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جبریل سے لیا ہے. وَأَخَذَ جبریل من اللہ تعالی، اور جبریل امین نے یہ علم اللہ سے لیا ہے. میں نے صرف ترجمہ کر دیا، کوئی تشریح نہیں کی میں نے. تم نے جبریل کو کیا سمجھا؟ ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں نقل کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شجر، وہ جو سلسلہ ہے وہ بیان کرتے ہیں. امام شافعی نے اپنے اساتذہ کے وسیلے سے، واسطے سے، عبداللہ بن زبیر نے ابو بکر صدیق سے، ابو بکر صدیق نے رسول اللہ سے، رسول اللہ نے جبریل امین سے، جبریل امین نے اللہ تعالیٰ سے یہ علم لیا ہے. حلیت الاولیاء امام شافعی کی سند بیان ہوئی پڑی ہے. اب شجرہ مرتب کر، اب سند مرتب کر. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ سندوں کا ثبوت کیا ہے، یہ لو سندوں کے ثبوت بھی لے لو. یہ سندیں کہاں سے؟ یہ انس بن مالک سند بیان کر رہے ہیں. یہ امام شافعی کی سند جو میں نے آپ کو بتائی. اس کی اور بڑی مثالیں اسن المطالب میں عبداللہ بن عباس کی سند بھی موجود ہے. اس میں تو چاروں خلفائے راشدین کا ذکر ہے. اور یہاں میں ایک بات جاتے جاتے عرض کر دوں کہ یہ جو سند اور شجرے کی بات چلی ہے نا، تو میرے بھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سند میں آتے ہیں اور ہر شجرے میں آتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض تمام سلسلوں میں جاری ہے. ہر سلسلہ صدیق اکبر تک پہنچتا ہے. صوفیاء نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہوئی یہ باتیں، ہمارے تو بحوالہ یہ باتیں ریٹن موجود ہیں. سلسلہ ہے طریقت فقیر کا ایک مضمون بھی ہے. صدیق اکبر کا مشہور سلسلہ نقش بند ہے، صدیق اکبر سے چلتا ہے. یہ سیاسی سلسلہ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سلسلہ حضرت حبیب صحابی سے، اور انہوں نے آگے حضرت اویس کرنی کو خلافت دی. اویس کرنی سے تک جو صدیق اکبر کا سلسلہ آگے چلتا ہے. اعلی حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور کلام ہے صدیق اکبر کی شان میں. ہوئے جب داخل بیعت عمر عثمان اور حیدر، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا. داخل بیعت عمر عثمان اور حیدر، یہ سب حضور صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت ہیں. اب اس کی تشریح آپ کرتے رہنا، میں نے شعر سنا دیا ہے. اور اسی جو میں نے ابھی قلائد الجواہر کتاب بتائی، حضور غوث پاک کے احوال کی بڑی معتبر کتاب ہے. اس میں یہ 2 جگہ پر واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک جنگل میں ایک ڈاکو ابو بکر حوار رہتے تھے. تو ایک میاں بیوی جوڑا حج پر جا رہا تھا، تو اسی جنگل میں سے وہ گزرے جس میں وہ ڈاکو رہتے تھے. تو ادھر خیمہ لگایا رات کو میاں بیوی نے، اور خیمے کے اندر رات کو بیوی اپنے میاں سے کہنے لگی کہ یہ تو جنگل ابو بکر حوار ڈاکو کا ہے اور تم نے یہاں خیمہ لگا دیا ہے، اللہ خیر کرے. ابو بکر حوار باہر پہنچ چکے تھے، دروازے پہ کھڑے، خیمے کے باہر کھڑے سن رہے تھے، اور اپنے آپ سے کہنے لگے اے ابو بکر اب تو عورتیں بھی تم سے ڈرنے لگتی ہیں، کچھ خدا کا خوف کر. بس اندر بدل گیا، ٹائم آ چکا تھا. یہ ٹائم آ چکا بھی بڑی بات ہے، اللہ کرے اس کو بھی ہم سمجھ جائیں. اس لیے ہم زیادہ تپش میں نہیں آتے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا شاید ابھی ٹائم نہیں. سنا حضرت ابو بکر جب واپس گئے تو توبہ کی، توبہ کر کے بستر پہ سوئے. رات کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق دونوں کی زیارت نصیب ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بیعت فرمائے، میں نے توبہ کر لی. حضور نے فرمایا نہیں، آپ کو ابو بکر صدیق بیعت کرے گا. صدیق اکبر نے ان کو بیعت کیا، ان کے سر پہ امامہ باندھا، اور جب وہ صبح اٹھے تو امامہ سچی مچی ان کے سر پہ موجود تھا. اب آپ پوچھئے، علامہ بوصیری جن نے قصیدہ بردہ لکھا ہے، ان کی چادر والا واقعہ بھی کتابوں میں موجود ہے. ہمارا سوال یہ کہ وہ واقعہ ہم بیان کریں، اور یہ اس سے زیادہ دلچسپ اور اہم واقعہ ہے کہ نہیں؟ یہ کیوں نہ سنی بچے بچے کو یاد ہو، اس لیے کہ اس کا تعلق صدیق اکبر سے ہے. اب یاد ہوں گے، اب بیان ہوں گے.
یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. اور ان سے جو سلسلہ چلا اس سلسلے کا نام ہے سلسلہ حواری. صدیق اکبر سے یہ جو روحانی سلسلہ چلا ہے نا، اس سلسلے کا باقاعدہ نام ہے حواری سلسلہ. یہ حواری بھی پڑھ سکتے ہیں، ہیواری بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ میں جان بوجھ کے کلیئر کر رہا ہوں، لیکن یہ حال اوری ہے مختار قول کے مطابق. بہرحال صدیق اکبر کے میں نے آپ کو روحانی سلسلے بتائے، اور جبریل امین کا سلاسل کے اندر موجود ہونا یہ میں نے مختلف کتابوں کے حوالوں سے بتایا. اب کر لو اعتراض ان کتابوں پہ، ہمارا کیا قصور، ہم تو صرف دکھا رہے ہیں. اور میں نے یہ 3-4 صرف مثالیں دی ہیں، بہت کتابوں میں ملتا ہے کہ جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام اور کیا شان عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرشتے اور باقی فرشتوں کا بھی ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے معراج کی رات ہمیں جو تحفہ نماز عطا ہوا تھا، یہ ہماری گفتگو کا آخری موضوع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں اور پھر 50 سے آہستہ آہستہ 5 نمازیں عطا ہوئیں. اس میں مستشرق بھی، منکرین حدیث بھی، ملحدین بھی، یہودی بھی، بے شمار دشمن عناصر، اسلام دشمن عناصر طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں کہ یہ پہلے 50 پھر 5 یا آہستہ آہستہ. او بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، جس کو ناسخ منسوخ کا پتہ ہے نا، اس کو اس بات پہ کوئی اعتراض ہی نہیں ہوگا. جس کو اپنے محبوب اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان روابط اور بار بار حاضری اور زیارت کے شرف حاصل کرنے کے فیوز اور برکات کا اور فوائد کا پتہ ہے، وہ اس بات کو سمجھ جائے گا. میں جواب بھی دیتا جا رہا ہوں، یہ آٹومیٹکلی جواب بھی ہے اور اختصار بھی ہے. خواہ مخواہ بال کی کھال اتارنا، جس چیز کے اندر حسن ہے اس حسن کو بدصورتی بنا ڈالنا، یہ تو دشمن اسلام کا طریقہ ہوتا ہے. پھر یہودی کہتے ہیں کہ جی ہمارے موسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے کام آئے. ٹھیک ہے جی، ہم نے تو مان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے کام آئے، اور تم نے کہا ہمارے موسیٰ. یہ تمہاری بات ٹھیک ہے، یعنی ایک الگ بات ہے. تم کہتے ہو ہمارے موسیٰ، ہم کہتے ہیں ہمارے موسیٰ. اور بالفرض تمہارے موسیٰ اگر مان لیا جائے تو ہمارے کام آئے تو بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ تو بارے بقول تمہارے موسیٰ ہمارے کام آئے تھے تو پھر مان لو نا کہ جو موسیٰ ہمارے کام آ رہے ہیں تم بھی ہمارے کام آؤ. تم ہمارے ساتھ دشمنی کیوں کرتے ہو؟ موسیٰ ہمارے کام آ رہے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. نبی پاک کی مدد کہہ لو یا نبی پاک کی خدمت کہہ لو، وہ کر رہے ہیں. تم نہ مدد کرتے ہو نہ خدمت کرتے ہو، تم دشمنی کرتے ہو. تم موسیٰ کی راہ پہ ہو یا کسی اور کی راہ پہ ہو، یہودیت کو تو تم نے خود چھوڑا ہوا ہے. محمد کریم کے ساتھ تعاون کرنا سنت موسوی ہے، تو موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا محمد کے دروازے سے ہٹ کیسے سکتا ہے؟ یہ نماز کے حوالے سے میں نے کچھ، میرا انداز کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تربیتی بھی ہے، کچھ کلامی بھی ہے. ہمیں ہر موضوع پر بولنا پڑتا ہے، ہر طرف نظر رکھنا پڑتی ہے. اور نماز کے جو فیوز ہیں، برکات ہیں، وہ ظاہری برکات کتنی ہیں، باطنی برکات کتنی ہیں، اللہ کے قرب کے حوالے سے برکات کتنی ہیں، ایک سجدے کی برکت کتنی ہے، اور دنیا بھر کے مذہبوں کی عبادتوں کے مقابلے پہ نماز کے اندر کتنا حسن ہے. جس مذہب کو مرضی پکڑ کے لے اپنا طریقہ عبادت ہمارے سامنے آ کے رکھے، ہم نماز اس کے سامنے آ کر لا کے رکھتے ہیں. خدا کی قسم نماز کا مقابلہ دنیا کا کوئی عبادت گزار اپنی عبادت کے حوالے سے نہیں کر سکتا. نماز میں وہ حسن ہے، عجز اور اللہ کے سامنے جھکنے کی انتہا ہے، سجدہ. اور 5 وقت نماز، قرآن شریف کی تلاوت، 4 تسبیح ذکر اور تصور شیخ، بس یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو فقیر ان باتوں کو کرتا رہے گا، ان چیزوں پہ عمل کرتا رہے گا، انشاءاللہ تعالی اگر اس کے نصیب میں ولی بننا ہے تو اللہ اسے بنا کے چھوڑے گا.
اور نماز کی پابندی میں ہمارے سائیں بادشاہ اتنے زیادہ یعنی پابند تھے، سختی فرماتے تھے کہ ہمارے مرشدوں کا شروع سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے. حضور روزے دھنی بادشاہ، یہ جو اول پیر پگارا صاحب رحمۃ اللہ کے والد گرامی تھے، وہ تو ٹک ٹکی پہ چڑھا کے مریدوں کو سزا دیتے تھے اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. جو مرید ذکر نہیں کرتا تھا آپ اس کے گھر میں نہیں جاتے تھے. فرماتے تھے تیرا میرا رشتہ ذکر کی وجہ سے ہے، کرو گے تو میں آؤں گا، نہیں تو جاؤ، میں تمہارے گھر نہیں جاتا. دعوت قبول نہیں فرماتے تھے، ذکر نہ کرنے والوں کی دعوت قبول نہیں فرماتے تھے. میں بھی اپنے مرشدوں کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ 5 وقتی نماز، 4 تسبیح ذکر، تلاوت قرآن پاک، ان چیزوں سے محبت کرو اور تصور کو مضبوط رکھو، اپنی نفی کی کوشش کرو. بس انشاءاللہ تعالی بڑے بڑے عبادت گزار پیچھے ہوں گے اور مشورے والے سائیں کی جماعت آگے ہوگی. ابھی ساتھی خطاب کے دوران اسٹیٹ سیکرٹری بھی یہ سائیں حضور کے پیر بھائی اور ہم سب آپ سب میں آپ سب ہم سب مشوری شریف کے غلام ہیں. ہماری جو مرکزی جو درگاہ شریف ہے وہ درگاہ مشوری شریف ہے. یہ سب انہی کا فیض ہے، ہمارا بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب ان کی امانتیں ہیں اور یہ جہاں ہمیں ایک لانگری کے طور پہ، کمی کے طور پہ بٹھایا ہوا ہے، بس ہے سارا کچھ ان کا، اور بٹھانے والوں کی مہربانی، شفقت، احسان. نماز کے بارے میں ہمارے سائیں بادشاہ اتنے پابند تھے کہ آپ زندگی مبارک کے آخری 3 سال استغراق میں تھے. استغراق کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ایسا محو ہونا کہ دنیا کی طرف دھیان نہیں ہے، بالکل خاموش تھے. 3 سال تک آپ ویل چیئر پر رہے اور آپ ایسے بیٹھ رہتے تھے. اس دوران بڑے بڑے عجیب کرامات بھی سامنے آئیں. میں نے اس دوران میں نے بھی سائیں بادشاہ سے ایک دفعہ گفتگو کی تھی عربی زبان میں. میری مشکل تھی، روحانی مشکل تھی. ایسے دنیاوی مسئلہ میں نے آج تک سائیں کو، میں قسم دے سکتا ہوں، میں نے سائیں کو اپنا دنیاوی مسئلہ عرض نہیں کیا، آج تک نہیں عرض. روحانی مسئلہ تھا، میں نے عرض کیا. سائیں منیر احمد بادشاہ کو میں نے عرض کیا کہ میں نے سائیں سے کچھ بات کرنی ہے. تو اس وقت بندہ کو پاس نہیں ہونا چاہیے. اس کے باوجود میں نے عربی میں بات کی تھی کیونکہ وہ بات ہی کچھ ایسی تھی. تو سائیں نے اس کا جواب مجھے دیا تھا. ان دنوں میں سائیں بادشاہ ویل چیئر پر تھے، تو اس وقت اگر کوئی سائیں سے پوچھتا تھا نا، سائیں یہ فلاں مہمان آیا، آپ خاموش بیٹھے. سائیں کھانا کھائیں گے، آپ خاموش ہوتے تھے. سائیں پانی پئیں گے، آپ خاموش ہوتے. سائیں نماز پڑھیں گے، ایسے کرتے تھے اور فرماتے تھے ہاں. سائیں نماز پڑھیں گے، ہاں. سونا اس حال میں بھی نماز کی پابندی اور اس قدر نماز کی طرف توجہ اور دھیان. سونا ہم اور آپ ان کے غلام ہیں. میں درخواست کروں گا کہ خدا را آج کے بعد اس بات کو یاد رکھنا. آپ کے ہمارے مرشد کریم کا تو اس حال استغراق کے حال میں بھی آخری زندگی کے 3 سالوں کے اندر بھی یہ حال تھا. تو ہم نماز کی طرف سے غافل ہوں. طرح طرح کی تعویلیں لوگ کرتے ہیں، طرح طرح کے ولی بننے کے دعوے کر کے تو پھر نماز سے گریز کرتے ہیں، اپنے کیفیات کا بہانہ کرتے ہیں. سونا میں بتا دوں، کیفیت اور نفس پرستی میں بہت فرق ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ تم نفس پرستی کر رہے ہو اور تم بہانہ کیفیت کا کیے بیٹھے ہو. بڑی خطرناک بات ہو جائے گی. کیفیت والے بندے کو روٹی یاد نہیں ہوتی. اگر روٹی یاد نہیں ہے اور نماز بھی یاد نہیں ہے تو ابھی بھی قابل گرفت ہے. سائیں بادشاہ سے پوچھا جاتا تھا کھانا کھائیں گے تو آپ خاموش تھے اور نماز پڑھیں گے تو آپ جھٹکا مارتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ روٹی بھول سکتی ہے، نماز نہیں بھول سکتی.
لیکن میں آپ کو رعایتی نمبر دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو نماز بھول گئی تو میں ہو سکتا ہے کنسیڈر کر لوں، خیال کر لوں کہ یار واقعی شرط یہ ہے کہ تمہیں روٹی بھی بھولی ہوئی ہو، بیوی بھی بھولی ہوئی ہو، بیوی یاد ہے، بچے یاد ہے، روٹی یاد ہے، نماز یاد نہیں ہے۔ نماز کی باری آتی ہے تو کیفیت کا لحاف اوپر اوڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کیفیت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ کبھی نماز نہیں چھوڑنا۔ میں نے 10 گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں، میں آپ کو چند سیکنڈوں میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ میں نے واقعہ معراج کا اختصار آپ کے سامنے رکھا ہے، اور عاجزی انکساری کی اہمیت اور دکھوں اور تکلیفوں کی اہمیت اور در نہ چھوڑنے کی اہمیت بتائی ہے۔ دوسرے نمبر پر سائنسی طور پر انسان کی پرواز اور زمان و مکان کا سمٹ جانا، یہ میں نے بتایا ہے۔ تیسرے نمبر پر رات کو کیوں چنا گیا، رات کی کیا اہمیت ہوتی ہے، معراج رات کو کیوں ہوئی تھی، یہ بتایا۔ پانچویں نمبر پر حدیث کی ضرورت کیا ہے، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کے حوالے سے میں نے مستشرقین کا رد کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ چھٹے نمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات میں نے بیان کی ہے، آسمان پر جانا اور پھر نازل ہونا، دونوں پر الگ الگ دلائل دیے ہیں، اس میں قادیانیت کی تردید تھی۔ ساتویں نمبر پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کا صدیق ہونا، ان کی افضلیت مطلقہ اور مطلق افضلیت کا معنی، اور مختلف صحابہ کا مختلف فیلڈ میں اول ہونا، اور مجموعی طور پر اول صدیق اکبر کا ہونا، اور پھر آپ کا روحانی طور پر تمام صحابہ اکرام سے افضل اور انبیاء کے بعد افضل ہونا، وہ بیان ہوا۔ پھر حضور نے آنکھ نہیں جھپکی تھی، اللہ کا دیدار کیا تھا، تو یہاں میں نے ادب کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی۔ 9ویں نمبر پر جبریل امین کی شان پیش کی، اور 10ویں نمبر پر نماز کی اہمیت پیش کی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں نے جو زحمت اٹھائی ہے، رات گئے تک آپ یہاں بیٹھے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔